مولانا مدنی کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا ہیں، اس لیے لڑائی کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کا اسٹینڈ کلیئر ہے۔ مولانا محمود بھائی نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ ایکسٹرا ہیں، آپ اس بات کو مجھے کہا، سڑکوں کے اوپر لانا، میرا نام لے کر کہا، میرا نام لے کر کہا۔ آپ کیوں لڑانا چاہ رہے مجھے مولانا محمود مدنی صاحب سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مولانا محمود مدنی صاحب نے اسد الدین اویسی کے تعلق سے جو کچھ کہا تھا یقیناً وہ غلط تھا، لیکن اب ان تمام باتوں کو یہیں پر چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو متحد اور متفق کس طرح کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کس طرح کیا جائے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار ہو جائے اور ہندوستانی مسلمان ظلم کے خلاف اپنے حق کے لیے میدان عمل میں کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دشمن گھات میں لگا ہوا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ اسی چیز کا ذکر کیا ہے اسد اویسی صاحب نے۔ آج ایک انٹرویو کے دوران اسد اویسی صاحب سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے آپ کو اس طرح کہا ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ تو اسد اویسی صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت پیش کیا اور ان کے منہ پر لگام لگائی۔ اسد بھائی نے کہا کہ کیا مولانا مدنی صاحب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آگے اویسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اویسی صاحب نے کہا کہ تم مولانا محمود مدنی صاحب کو اور ہم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو۔ مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت علماء کے صدر ہیں اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کتنی اعلیٰ ظرفی کا اسد اویسی صاحب نے ثبوت پیش کیا ہے اور ان سوال کرنے والوں کے منہ پر لگام لگائی ہے تاکہ وہ آگے اس طرح کے سوالات نہ کر سکے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وقت جو چل رہا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، بڑا نازک اور حساس دور ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں قدم قدم سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کی سوچ، دشمن کے پلان، دشمن کی سازش تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اسی راستے کو اختیار کیا اس اینکر نے جس کو مولانا محمود مدنی صاحب نے انٹرویو دیا تھا۔ اس نے بھی لڑانے کا کام کیا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ جائے، مسلمانوں کے اندر جو اتحاد ہے، جو اتفاق ہے، وہ پارا پارا ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب جو ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن اب ہمیں آگے کرنا کیا ہے، اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اویسی صاحب کو پسند کرتے ہیں، انہیں اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ ہندوستانی مسلمان اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور مسلمان چاہتے ہیں کہ اویسی صاحب مسلمانوں کی قیادت کرے، تو ہندوستانی مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، ان کی پارٹی کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اسد اویسی صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، ان کے بیانات کو سراہتے ہیں، اس لیے کہ ملک ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ہی شخص ہے جو ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے، جو ظلم کے خلاف آوازیں بلند کرتا ہے، مسلمانوں کے حق میں بولتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی کی جاتی ہے اس کے لیے لڑتا ہے۔ اسد اویسی کھل کر کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرو نہ کرو، مجھے میدان کے اندر لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ، لیکن مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، اپنے حق کے لیے لڑو، ظلم کے خاتمے کے لیے لڑو، اپنی مسجدوں کو بچاؤ، مدرسوں کو بچاؤ، اوقاف کا تحفظ کرو۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے، اس وقت ذمہ دار بھی، مساجد بھی، علماء بھی، اوقاف بھی، قبرستان اور عیدگاہیں بھی تمام کی تمام دشمن کی نظروں میں ہیں اور ایک ایک کر کے دشمن ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم ان تمام اختلافی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، انہیں بھول جائے کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا کہا ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان عمل میں کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمارا سیاسی شعور کس طرح بیدار ہو سکتا ہے، ہماری قیادت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے۔ اسی بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جو ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ خالی باتوں سے، تبصرے کرنے سے، تجزیے پیش کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کے میدان میں اب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اب ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے سیاست کے میدان میں قدم رکھیے، باری تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ جتنا مضبوط تعلق ہمارا اللہ سے ہوگا، اتنا ہی سیاسی اعتبار سے ہمارے اندر مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لایعنی اور فضول باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک سے ظلم کو، نفرت کو ختم فرمائے۔
باری تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔